قاری نبی اسور صاحب اور ضلع اسلام آباد کے سیکرٹری نشر اشاعت قاری محمد شبیر صاحب اور راولپنڈی سٹی کے کنوینئر قاری محمد اقبال رحمانی صاحب اور معاون سٹی قاری محمد جاوید ترک صاحب اور اس کے ساتھ ہی اسلام آباد کے ممبر قاری ظفر اقبال صاحب تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ اور سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ حضرات نے صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کثیر تعداد میں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کے میزبان حضرت مولانا محمد کاشف اعوان صاحب، حضرت مولانا قاری عبدالجبار درویشی صاحب، حضرت مولانا جانزیب فاروقی صاحب، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے اور محنت کے بعد انہوں نے کہا جی حضرت آپ تشریف لائیں۔ تو آج ہمارے آنے کا مقصد آپ کی زیارت کرنی تھی۔ موسم کو جب دیکھا تو حالات ایسے تھے کہ آج کا جو ہمارا تعارفی کشمیر کا اجلاس ہے اتحاد القراء پاکستان العالمی کا، کیونکہ تمام قراء کرام نے آنا تھا، کشمیر کے تمام ضلع سے آنا تھا، میرپور، اولا کوٹ، باغ سے ان کا آنا تو مشکل لگ رہا تھا، مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری کہ انشاءاللہ ہم جائیں گے، قرآن کی نسبت سے انشاءاللہ جائیں گے اور آپ لوگوں کی انشاءاللہ زیارت کریں گے۔ آپ کے اس علاقے میں زندگی میں پہلی دفعہ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آنے کو قبول فرمائے۔ خطاب تو آپ کے سامنے علماء کرام کریں گے، ہم تو ان کے خادم ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ تعارف کرا دیں، تو ہماری جماعت اتحاد القراء پاکستان العالمی، جس کی بنیاد تقریباً 2 سال قبل اسلام آباد میں رکھی انجمن اتحاد القراء پاکستان کے نام سے، اور پھر اس کے اندر ہم نے محنت کی اور الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان میں عالمی سطح پر بھی اتحاد القراء پاکستان العالمی کام کر رہی ہے۔ اور ہم نے جو اعلان کیا تھا اس اعلان کے مطابق، اس وعدے کے مطابق الحمدللہ آج ہم کشمیر میں حاضر ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ بھائی اس کے بعد ہمارا اگلا ٹارگٹ کشمیر ہوگا، اس کے بعد ہم صوبہ سندھ اور بلوچستان کی طرف انشاءاللہ جائیں گے۔ ہمارا منشور دستور اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے پہلے۔ کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں جب تک اللہ کی رضا نہ ہو وہ قبول نہیں ہوتا، چاہے ہم نماز پڑھیں، تلاوت کریں، صدقہ دیں، روزہ رکھیں، حج کریں، جب تک اللہ کی رضا نہیں ہوگی، نیت صاف نہیں ہوگی، وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو ہمارے دستور منشور میں سب سے پہلا منشور ہے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ جس قاری صاحب کو ہم شامل کرتے ہیں اس کے دل میں یہ نیت ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اتحاد القراء پاکستان العالمی میں شامل ہو رہا ہوں۔ دوسرا ہمارا منشور ہے تعلیم و تربیت۔ تربیت بہت ضروری ہے۔ اگر میں ایک مدرس ہوں، میری اخلاقی روحانی تربیت نہیں ہوئے گی، میں اپنے شاگردوں کو کیسے پڑھاؤں گا، ان کے اخلاق کیسے صحیح کروں گا، ان کو طریقہ سلیقہ کیسے بتاؤں گا؟ اگر میرے اپنے اخلاق صحیح نہیں ہے، میں چھوٹی سی بات پر بچے کو غلط بات کہہ دیتا ہوں اور اخلاق سے ہٹ کے بات کہہ دیتا ہوں، تو وہ بچہ مجھ سے کیا حاصل کرے گا؟ ہمارے دستور منشور میں کہ ہمارے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں مجھ سمیت، وہ اپنے سینئر سے تربیت حاصل کر کے آگے کلاس میں بیٹھے، وہاں پر بچوں کی تربیت بھی کریں۔ تو یہ ہمارا دوسرا منشور ہے۔ تیسرا ہمارا منشور ہے خدمت قرآن۔ آپ کہیں گے خدمت قرآن تو شروع سے ہم کر رہے ہیں، الحمدللہ کر بھی رہے ہیں سب۔ خدمت قرآن کے لیے جیسے ہمارے انٹرنیشنل جمعیت ٹرسٹ تعلیم القرآن کا نام سنا ہوگا، 2000 میں بھی آپ کے اس کشمیر میں پڑھا کے گیا ہوں، اس کے اندر ایک ان کا دستور اور منشور ہے
ہمارے دور میں 40 دن کا تربیتی کورس ہوتا تھا، آج کل 30 دن یا 35 دن کا ہوتا ہے۔ وہاں سے مدرسین کو طریقہ بتاتے ہیں کس طریقے سے، کس انداز سے آپ نے پڑھانا ہے، اور پھر وہ قاری صاحب امتحان پاس کرے گا، اس کے پاس سند ہوگی تو وہ ٹرسٹ جمعیت تعلیم القرآن کے ادارے میں پڑھائے گا، ورنہ نہیں پڑھائے گا۔ اسی طرح ہمارا منشور اور دستور ہے کہ اتحاد القراء پاکستان العالمی کے ساتھ جو قراء کرام ہوئیں گے وہ صحیح معنوں میں یہاں سے تربیت سیکھیں، ایک معیاری استاد بنیں اور وہ اپنے معیار کو آگے لے کر جائیں، اور دائیں بائیں جتنے بھی مدرسے ہیں، محتمم حضرات ہیں، جب ان کا معیار دیکھیں، ان کی تعلیم دیکھیں، اور اس کے بعد وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ جب بھی ہم استاد رکھیں گے تو اتحاد القراء پاکستان العالمی سے رابطہ کریں گے۔ اس معیار کو ہم نے بڑھانے کے لیے مظلوم طبقے کی آواز اٹھائی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس مشن کو لے کر نکلے ہیں، اللہ کے حکم سے، آپ کی دعاؤں سے یہ مشن بھی کامیاب ہوگا، کیونکہ ہماری نیت صرف قرآن مجید کی خدمت ہے، اور اس قرآن مجید کے جو خدام ہیں، جو قاری صاحبان اس کو پڑھانے والے ہیں، اصل میں ہیرو یہ لوگ ہوتے ہیں جو صبح سے لے کے رات تک پڑھاتے ہیں۔ آخری بات کے بعد ختم کرتا ہوں، آپ سے بھی میری گزارش ہے، آپ کے دائیں بائیں مسجد میں قاری صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، اس کی بھی ضرورتیں ہیں۔ اگر 5000 میں 10,000 میں آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی تو اس کی بھی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ اس دور کے اندر اگر ایک قاری صاحب کو 5,000 10,000 تنخواہ ملتی ہے تو پھر بھی وہ شکر صبر کر کے کام کرتا ہے، کبھی احتجاج کرنے کے لیے مارکیٹ میں نہیں نکلا۔ کوئی مولانا صاحب، کوئی امام صاحب آج تک احتجاج کرنے کے لیے نہیں نکلا، نہ بھوک ہڑتال کی ہے۔ وہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اللہ برکت دیتا ہے۔ مگر میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے، جس طرح ہم اپنے بچوں کو اچھے سکول میں پڑھاتے ہیں اور اچھی گاڑی لیتے ہیں، اچھی رہائش کی ہماری خواہش ہوتی ہے، اسی طرح اس کے اندر بھی ایک دل ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرنا میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے۔ تو کم از کم یہ کام اگر ہم دور تک نہیں کرتے، اپنے محلے سے شروع کر سکتے ہیں۔ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ آپ اگر سارے نمازی بھی مل کر یہ کہیں کہ یار یہ ہم نے، اگر ہمارے قاری صاحب کو یہاں سے 10,000 یا 15,000 تنخواہ ملتی ہے، ہمارے امام صاحب کو اتنی تنخواہ ملتی ہے، تو چند نوجوان، چند ساتھی جڑ جائیں کہ یار ہم نے یہ مہینے میں اتنی جو ہے نا رقم ہم نے قاری صاحب کو دینی ہے کہ اس کی بھی ضرورت پوری ہو جائے، اور یہ آپ کا دیا ہوا انشاءاللہ ضائع کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اتحاد القراء پاکستان العالمی کا مشن یہ ہے کہ مظلوم طبقے کو، جو ہمارے قراء کرام خدمت دین کر رہے ہیں، خدمت قرآن کر رہے ہیں، وہ مضبوط ہو جائیں، اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں، اور ایک بندے کی دیکھیں جب ضرورتیں پوری ہوئیں گی تو وہ بے فکر ہو کے کام کرے گا، وہ معیار بھی آپ کو دے گا۔ ایک بندے کی تنخواہ ہے 5,000 10,000، اس کے 100 مسائل ہیں، اس بیچارے کو نیند نہیں آئے گی، وہ کلاس میں بیٹھا سوچے گا میں نے بچوں کا علاج بھی کرنا ہے، دوائی بھی دینی ہے، میں نے اسکول کی فیس بھی دینی ہے، میں نے یہ کام بھی کرنا ہے، میں نے شادی میں بھی جانا ہے، وہ بیچارہ غموں میں بیٹھا ہوگا۔ تو اس لیے یہ فکر میں نے آپ نے کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو دوبارہ انشاءاللہ ہم حاضر ہوئیں گے۔ آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، مہمان حضرات تشریف فرمائے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز دوبارہ جب ہم آئیں گے، پروگرام اپنا بڑا لے کے آئیں گے، تو انشاءاللہ اس کے اندر ہم پورے صوبائی باڈی کا بھی انتخاب کریں گے، اور اس وقت تک ہمارے یہ مولانا کاشف عوان صاحب جو ہیں، ان کو ہم ڈیوٹی دیتے ہیں کہ یہ ساتھیوں کے اندر جوڑ پیدا کریں، اور ان کے ساتھ معاون ہیں مولانا عبدالجبار درویشی صاحب، مولانا جنزید فاروقی صاحب۔ تو تمام حضرات اگر ایک ایک ضلع سے 10 قاری صاحبان سنجیدہ کو دستور منشور بتا دیں، کاپیاں پڑھی ہوئی ہیں، حضرت کو دی ہوئی ہیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی جب بھی دعوت ہوگی تو انشاءاللہ ہم حاضر ہوئیں گے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے، کیونکہ علمی گفتگو علماء کریں گے، تو آپ کو اگر میری کوئی بات بری لگی ہو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا۔ والسلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔